MTA International, reaching the corners of the earth. Coming up next is the Friday sermon of Hazrat Khalifatul Masih IV, Mirza Tahir Ahmad Sahib, Imam and the head of the worldwide Ahmadi Muslim community. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا. حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جماعت احمدیہ کی دوسری صدی کا پہلا رمضان گزر رہا ہے اور آج ہم اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ عشرہ ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق راتوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر رات ہی زندہ رات ہوا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر اس بات کا اور کون گواہ ہو سکتا ہے. پھر وہ کیا خاص بات تھی جو آپ نے ان آخری راتوں میں دیکھی کہ وہ بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. بس مراد یہ ہے کہ آپ کی پہلی راتوں کی زندگی کے مقابل پر ایک ایسی نئی چمک ان راتوں میں آیا کرتی تھی کہ بے اختیار انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ گویا اب راتیں زندہ ہوئی ہیں. یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر رمضان مبارک کے ہر آخری عشرے کی تعریف میں بیان فرمایا. اس موقع پر میں نے سوچا کہ جماعت احمدیہ کو کس دعا کی خصوصیت سے تلقین کروں اور کس نیکی کی طرف خصوصیت کے ساتھ بلاؤں. ویسے تو جماعت ان دنوں نہایت ہی اہم تاریخی لمحات میں سے گزر رہی ہے، اور صرف ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ممالک میں جماعت کو کئی قسم کے مصائب اور شدائد کا سامنا ہے. اور پہلا دھیان جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان مظلوم بھائیوں
کی استقامت کے لیے دعا کی تلقین کی جائے، جو ان مصائب کا مردانہ وار مومنانہ صداقت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کے دلوں کی ڈھارس کی دعا کی تلقین کی جائے، ایسی ڈھارس کی دعا کی تلقین کی جائے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور انسانی کوشش اور جد و جہد کا اس سے تعلق نہیں۔ غرضی کے ان باتوں کو سوچتے ہوئے بالآخر میرا ذہن جس بات پر ٹھہرا اور جم گیا وہ یہ بات تھی کہ میں توحید کی طرف جماعت احمدیہ کو بلاؤں اور توحید ہی کے ضمن میں دعاؤں کی تلقین کروں۔ یہ دور جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور آتے ہیں اور چلے جایا کرتے ہیں، اور بہت سی برکتیں اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ غم عارضی ہیں، جو خوشیاں ان کے بعد آنے والی ہیں وہ دائمی ہیں، اور ہر اس غم کے پیچھے جو خدا تعالیٰ کی خاطر برداشت کیا جائے، لازماً ایک دائمی خوشی پیچھے رہ جایا کرتی ہے، اور اسی کا نام جنت ہے۔ یہی وہ جنت ہے جو اس دنیا میں مشاہدہ کریں وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ ان کو اگلی دنیا میں بھی یہ جنت نصیب ہوگی۔ پس یہ باتیں جو غم کے بھیس میں آیا کرتی ہیں، یہ ہمیشہ مومنوں کو خوشیوں کا اور تقوی کا لباس پہنا کر چلی جایا کرتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، اور تمام دنیا کی جماعتوں کو، جماعت کے ہر فرد کو ضرورت ہے، وہ توحید خالص کو اختیار کرنا ہے۔ اس کا ان وقتی آزمائشوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک مستقل مضمون ہے، یہ وہ مقصد اعلیٰ ہے جس کی خاطر مذاہب قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا معراج ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بارہا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے سنا کہ اگلی صدی غلبہ توحید کی صدی ہوگی، اس لیے اس صدی کے آغاز ہی میں اس پہلے رمضان مبارک کے آخری مبارک عشرے میں نے سوچا کہ میں توحید ہی کی تلقین کروں اور توحید کے غلبے کی تیاری سے متعلق آپ کو کچھ نصیحت کروں، اور اسی ضمن میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی تلقین کروں۔ توحید کا مضمون بظاہر بہت ہی آسان ہے، اور عمومی تصور یہ پایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان توحید کے غلبے کو ظاہر کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار انسان کو جہاں توحید کا مضمون سکھاتا ہے وہاں توحید کے سب سے اعلیٰ وسیلے کی طرف بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس بات سے تو انکار نہیں کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا سطحی نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے، اتنا آسان بھی نہیں کہ جس طرح اس فقرے میں جو میں نے بیان کیا آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہاں یہ توحید ہوا کرتی ہے اور یہ رسالت کا اقرار ہوتا ہے۔ بہت ہی گہرا مضمون ہے جو مسلسل جد و جہد کو چاہتا ہے۔ اس کا سمجھنا بھی در حقیقت لمبے تجارب کے بعد نصیب ہوا کرتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر توحید کو اپنے نفس پر جاری کرنا ایک بہت ہی مشکل مضمون ہے، اور اسی کا نام جہاد اکبر ہے، اور یہی وہ جہاد ہے جس کی قرآن کریم نے کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ تلقین فرمائی ہے۔ بس ہم جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس صدی میں داخل ہو رہے ہیں جو غلبہ توحید کی صدی ہے، اگر ہم نے اس توحید کو خود نہ سمجھا اور خود اپنے دلوں پر اور اپنے نفوس پر اور اپنی رگ جان میں جاری نہ کیا تو پھر ہمارے دعوے بھی محض کھوکھلے اور بلند بانگ
دعوی ثابت ہوں گے جن کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہوگی. یعنی دعووں کی آواز تو بہت بلند جائے گی، لیکن وہ اعمال جو ان دعووں کو رفت دینے کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں، ان اعمال سے یہ دعوی خالی ہوں گے. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے، چونکہ یہ بہت وسیع مضمون ہے، میں نے اس کا ایک حصہ آج چنا ہے، اور وہ ہجرت کا مضمون ہے. توحید کے ساتھ ایک ہجرت کا تعلق ہے، جس کا قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بارہا بہت ہی بلند حکمت اور عرفان کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں قرآن کریم فرماتا ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہ لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے. اس وقت ابراہیم نے یہ کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ عظیم الشان غلبے کا مالک خدا ہے اور بہت ہی حکیم ہے، بہت معزز ہے اور بہت صاحب حکمت ہے. یہاں میں نے جو یہ ترجمہ کیا انی مہاجرن، میں ہجرت کرنے والا ہوں، عموماً یہی ترجمہ قرآن کریم کے تراجم میں ملتا ہے، لیکن ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے اور میرے نزدیک وہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا چلا جاتا ہوں، اور ایک لمحہ بھی میری زندگی میں ایسا نہیں آتا کہ میں اپنی رب کی طرف مہاجر نہ ہوں، یعنی ہجرت نہ کر رہا ہوں. یہ ترجمہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی سند رکھتا ہے. چنانچہ اس ضمن میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاجر کی صحیح تعریف کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ تو برائیاں چھوڑ دے، اور دوسری یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے. اور یہ ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور توبہ اس وقت تک مقبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یعنی توبہ کی مقبولیت کا مضمون بھی ابدی ہے، اور یہ خیال کر لینا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا انسانی زندگی پر جب اس کی توبہ قبول اور اس کے بعد اس کو مزید توبہ کی ضرورت نہ رہے گی، یہ ایسا ہی خیال ہے جیسے کوئی انسان سوچے کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سورج کے مغرب سے نکلنے کا ذکر فرمایا ہے وہ اور مضمون ہے. یہاں طرز بیان یہ ہے کہ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ مادی سورج کبھی مشرق کو چھوڑ کر مغرب سے طلوع کر جائے، ویسے یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان توبہ کی اس آخری حالت کو پا لے جس کے بعد کسی اور توبہ کی ضرورت باقی نہ رہے. اور چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے انسانی ہجرت کا سفر کبھی بھی طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقبولیت توبہ سے باندھ دیا. بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں خدا کے حضور، یا بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انی مہاجرن، میں اپنے رب کی طرف مہاجر ہوں،
تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر سانس خدا کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ دراصل اس کا توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور توحید کا جو پہلا اعلان ہے، اعلان کا پہلا حصہ ہے، اس کے اوپر اس مضمون سے روشنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. پہلے لا الہ کا اعلان ہے، پہلے اللہ کے ثبات کا اقرار نہیں. لا الہ کے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. اور لا الہ کا مضمون یہ ہے کہ انسان ہر غیر سے خدا کی ہر غیر اللہ کو پہلے کل عدم کر دے، اور جب مصنوعی خدا مرنے لگیں اور ان کا خلا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو کائنات میں ہر سمت میں سوائے خلا کے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور سہارے کے لیے خدا کی ذات کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ ہے توحید خالص. اور ہجرت کا مضمون یہ ہے کہ باری باری انسان اپنے نفس پر غور کرتے ہوئے، اس کا محاسبہ کرتے ہوئے، ان تمام موجودات سے بے نیاز ہوتا چلا جائے جن کی طرف وہ مشکل کے وقت اور ضرورت کے وقت جھکا کرتا ہے. ویسے تو خدا کی کائنات سے کوئی بے نیازی ممکن نہیں، لیکن یہ ایک مانوی کیفیت ہے. یعنی ظاہری طور پر بے نیاز نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقی اور عارفانہ طور پر ایک انسان ایک چیز سے بے نیاز ہو سکتا ہے. بسا اوقات کسی چیز سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ چیز اگر اس سے تعلق توڑ لے تو اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ان معنوں میں خدا تعالیٰ بے نیاز ہے. ان معنوں میں بے نیاز نہیں کہ اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں. تو جب خدا کا اپنی کائنات کے ہر ذرے اور ہر وجود سے ایک گہرا تعلق ہے تو ہم اسے بے نیاز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہی معنوں میں کہ وہ چیز اگر خدا سے روگردانی کرے، اس سے تعلق توڑے، تو خدا تعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس انہی معنوں میں انسان کو تمام کائنات کے ہر وجود سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے، تب لا الہ کا مضمون پیدا ہوتا ہے. ورنہ تو ہر طرف الہ ہی الہ آپ کو دکھائی دیں گے. اتنے الہ ہیں کہ آپ ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے. آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہونے والے ہیں، آپ کے ماحول میں بھی پیدا ہونے والے ہیں. ہر طرف آپ کو الہوں کا ایک انبار نظر آئے گا، ایک ہجوم کثیر دکھائی دے گا، ایک انبوہ کثیر دکھائی دے گا، نہ ختم ہونے والا. لیکن بطور الہ کے آپ ان کو پہچانتے نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بطور الہ کے ان کو اہمیت دیں، لیکن جب بھی ابتلا آئے اور جب بھی مشکل وقت پڑتے ہیں، اس وقت انسان کے ذہن میں ان کی اہمیتیں ابھرنے لگتی ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی شرک نہیں. لیکن اگر ان کی اہمیت اتنی ثانوی رہے، ثانوی کے لفظ بھی پوری طرح اس پر اطلاق نہیں پاتا، اگر ان کی اہمیت کے باوجود اتنی بے حیثیت ہو کہ وہ ہو یا نہ ہو، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اس کا کوئی فرق نہ پڑے. یہ مضمون اگر ہر ابتلا کے وقت، ہر اس موقع پر جب آپ نے دو چیزوں میں سے ایک اختیار کرنی ہے، آپ کے ذہن میں نمایاں ہو کر ابھرتا ہے اور کامل یقین کے ساتھ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا انحصار اس چیز پر نہیں ہے، میرا انحصار خدا پر ہے، تو اس حصے سے آپ کی خدا کی طرف ہجرت ہو جاتی ہے. یہ ہجرت کا مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اتنا آسان نہیں ہے. اکثر انسان اس کو تفصیل کے ساتھ اپنے زندگی کے تجارب پر وارد ہی نہیں کر سکتے، اور بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو یہ مضمون سمجھتے ہیں اور آہستہ آہستہ مواحد بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن ان کے لا الہ کا دائرہ اپنے قریب کے دائرے سے باہر رہتا ہے. دور کے علاقوں میں تو لا الہ کا مضمون ان کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے، مگر جتنا اپنے ماحول کے قریب آتے ہیں اتنا ہی الہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ دیکھنا چاہیں تو. مثلا کسی بہت ہی پیارے کی جدائی کا صدمہ ہے. بعض ماؤں کے اکلوتے بچے فوت ہو جاتے ہیں. اس وقت در حقیقت ان کی توحید آزمائی جاتی ہے. صدمہ ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. تعلق، کسی چیز سے تعلق رکھنا، یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ انسان موحد ہو. کسی سے تعلق رکھنا بے نیازی کے مضمون کے مخالف نہیں ہے، ورنہ خدا کا کائنات میں کسی چیز سے کوئی تعلق نہ رہے. لیکن اس تعلق کے وقت جہاں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، کیا وہ خدا بھر دیتا ہے یا نہیں؟ یہ مضمون ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جو انبیاء علیہم السلام کو عظیم الشان صبر عطا کرتا ہے. اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہی دراصل مضمون ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء پر خوف کے وقت نہ آئیں؟ خوف کے وقت تو آتے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بڑے بڑے خوف کے وقت آئے اور حزن کے وقت بھی آئے. اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کسی بات پر کہ اس وجہ سے میں محزون ہوں. لیکن قرآن کریم اعلان کر رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی خوف ایسا ان کی زندگی پر نہیں آتا جو ان کو مغلوب کر لے، کیونکہ ہر خوف کے وقت خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہر خلا کو پر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی ہستی ہر لمحہ ہر آن ان کے ساتھ موجود رہتی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ نے بھی جب قوم کو خوف درپیش تھا، آپ کو بھی خوف درپیش تھا، آپ نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کوئی غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے. تو غم تو تھا، لیکن اس توحید کامل نے اس غم کو کل عدم کر دیا، اس کو بے حیثیت کر دیا. بس ہر طرف پہلے خلا پیدا کرنے پڑیں گے موحد بننے کے لیے. اپنے ہر تعلقات کے دائرے پر نظر کرنی پڑے گی، اپنے نفوس کا جائزہ لینا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ ایسے وجود ہیں جو کسی حالت میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اگر وہ ہاتھ سے جائیں تو آپ کے اندر بے اختیار واویلے کی اور نوحے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ غم ہو سکتا ہے آپ کو مغلوب کر لے اور نڈھال کر دے. اگر کوئی ایسی شکل ہے تو پھر وہاں جھوٹے خدا موجود ہیں، اور ان سے نجات حاصل کرنا یہ توحید کامل ہے. اسی کا نام اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے. اس مضمون کا آغاز برائیاں چھوڑنے سے ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں برائیاں چھوڑو تو در حقیقت اس کا ہجرت ہی سے تعلق ہے اور توحید ہی سے تعلق ہے. اب برائیوں کے اوپر آپ جب غور کریں کہ آپ کیوں ان کو نہیں چھوڑتے، تو ہر تجزیے کے وقت یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک چھوٹا سا بت ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں. عمدن بالارادہ نہ سے ہی، غیر ارادی طور پر ہی صحیح، ایک نفس کی مجبوری کی حالت کے طور پر ہی صحیح، بعض عادتوں کے آپ غلام بن چکے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، لیکن وہ بت بہرحال اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. اس لیے وہ شخص جو موحد کامل نہ ہو وہ کبھی بھی برائیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا.
بس وہ جتنی نصیحتیں میں نے جماعت کو کی ہیں نئی صدی میں داخل ہونے کے لیے، ان کا دراصل توحیدی سے تعلق ہے۔ بارہا میں نے کہا کہ اپنے چھوٹوں سے شفقت کا سلوک کریں، اپنے گھروں کو جنت نشان بنائیں، اپنی بیچاری مظلوم بیویوں کو بھی خیال کریں۔ وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں، ناز و نام سے پلنے والی، آپ کے ہاتھ آپ کے زیر اثر آ گئیں۔ ان کو اس حالت میں نہ چھوڑیں کہ فرعون کی بیوی کی طرح ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں، اے خدا ہم مظلوم اور مجبور ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، تو ہمیں ان مظالم سے بچا۔ یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ بے شمار معاشرے کی برائیاں ہیں جن کو میں نے گزشتہ چند سالوں میں ایک ایک کر کے لیا اور جماعت کے سامنے رکھا۔ ان باتوں کو کچھ چھوڑنے والے خوش نصیب بھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو آج تک ان کو چھوڑ نہیں سکے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے دکھ ہیں جماعت میں ابھی تک جو میری طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی مظلوم ہے، کسی کے پیسے کھائے گئے ہیں، کسی کی جائیداد چھینی گئی ہے، کسی کو دوسرے اور طریق سے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، کسی بیوی نے خاوند سے بدسلوکیاں کی ہیں، کسی خاوند نے بیوی سے بدسلوکیاں کی ہیں، کوئی ماں باپ ہیں جو بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ مناسب شفقت اور رحمت سے پیش نہیں آ رہا ہے، کچھ بچے ہیں جو ماں باپ سے باغی ہو رہے ہیں، کچھ ماں باپ ہیں جو نرمی کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ بچوں میں برائیاں سرایت کرتی چلی جاتی ہیں، وہ خدا سے بھی غیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا۔ یہ سارے جتنے مظاہر ہیں یہ شرک کے مظاہر ہیں، اور جب تک جماعت توحید پر قائم نہیں ہوتی اس وقت تک ان مصائب اور ان برائیوں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ اور نجات حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اپنے شعور کو زیادہ تیز کریں اور اپنے مطالعے کو وسیع بھی کریں اور گہرا بھی کریں، دور کی نظر بھی رکھیں اور قریب کی نظر بھی رکھیں۔ مشکل یہ ہے کہ روحانی طور پر بھی انسان کو کم و بیش ویسی ہی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جیسے جسمانی طور پر لاحق ہوا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جیسے مادی دنیا میں بعضوں کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے اور بعضوں کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، روحانی دنیا میں بھی بعین ہی یہی نظارے ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کو وہ خطرات دکھائی نہیں دیتے روحانی جو کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں، آئندہ آنے والی نسلوں کو درپیش ہونے والے ہوں، ان سے بالکل وہ لوگ اندھے رہتے ہیں۔ جب خطرات آ جاتے ہیں، سر پر پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات گھیرا ڈال لیتے ہیں، اس وقت ان کو دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بعضوں کو کی قریب کی نظر اندھی ہوتی ہے، دور کی تیز ہوتی ہے، وہ دور کے خطرات بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنے ماحول کی دور دور کی برائیاں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور خاص طور پر غیروں کی برائیاں دیکھنے میں تو نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان حیرت سے ان کی نظر کی تیزی کو دیکھتا ہے کہ باریک سے باریک برائیاں جو ابھی ظاہر بھی نہیں ہوتی وہ ان کو دکھائی دینے لگ جاتی، اور جتنا قریب آتے جائیں اتنی نظر اندھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہ اپنی برائی دکھائی دیتی ہے، نہ اپنی بیوی کی، نہ اپنی بیٹیوں کی، نہ اپنے بیٹوں کی، نہ اپنے پوتوں پڑپوتوں کی، نہ اپنے دوستوں کی۔ بس اس قریب کے ماحول میں سب کچھ ٹھیک ہے، باہر نکلتے ہی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو جب تک آپ اپنی نگاہ کو تیز نہ کریں اور دور کی نظر کو بھی تیز نہ کریں اور قریب کی نظر کو بھی تیز نہ کریں اور اپنی فراست کو روشنی نہ عطا کریں، اس وقت تک آپ کو یہ بت دکھائی نہیں دیں گے، اور جب بت دکھائی ہی نہیں دیں گے تو آپ ان کو توڑیں گے کیسے؟ اس لیے اس صدی کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توحید کامل کے مضمون کو سمجھیں اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے بارہا یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہماری جتنی مشکلات اور جتنی مصیبتیں ہیں ان کا حل توحید ہے، اور توحید آپ کے سارے مصائب کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ مصائب اور وہ مشکلات جو جماعت کو درپیش ہیں، اگر جماعت بڑی شدت و قوت کے ساتھ توحید کے مضمون کو پکڑ کر بیٹھ جائے تو وہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ میں موحدین کے مقابل پر مشرکوں کو نہیں جیتنے دوں گا۔
کامل غلبے کا یقین دلایا ہے موحدین کو، اور بار بار اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرک موحدین پر غالب آ جائیں۔ اور چونکہ انبیاء کی جماعتوں کے دشمن خواہ منہ سے توحید کا اقرار کرنے والے ہوں، فی الحقیقت وہ مشرک ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس مضمون کی تفصیل میں جانے کا ذکر نہیں، آئندہ جب اس مضمون کو چھیڑوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 2 اور 2 4 کی طرح یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی سچائی کے دشمن ہوتے ہیں وہ اپنے وقت میں مشرک ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات میں شرک داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ بس شرک کے مقابل پر توحید کی طرف دوڑنا یہ ہجرت ہے، اور یہ وہ دراصل روحانی ہجرت ہے جس کی قرآن کریم میں بار بار تاکید فرمائی گئی۔ اس کے بغیر خالی جسمانی ہجرت کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اول ہجرت یہ ہے، اور یہ ہجرت اگر ہو جائے تو پھر انسان مقام محفوظ میں داخل ہو جایا کرتا ہے، ورنہ آج کل تو جسمانی ہجرت کے راستے ویسے ہی مسدود ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ایسے ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ کبھی اپنے وطن والے آپ کو ہجرت نہیں کرنے دیتے، کبھی دوسرے قبول نہیں کرتے۔ ہزار مصیبتوں میں سے گزر کر بعض دفعہ بعض لوگ فریب دہی سے کام لے کر پھر ہجرت کرتے ہیں۔ اب وہ خدا کی خاطر ہجرت تو نہیں ہو سکتی۔ کہیں قرآن کریم میں آپ کو فریب اور ہجرت کا مضمون اکٹھا نہیں ملے گا۔ وہ ہجرت اپنی تن آسانی کے لیے ہو سکتی ہے، بعض جسمانی مصیبتوں سے بھاگنے کے لیے ہو سکتی ہے، رزق کی کشائش کی خاطر ہو سکتی ہے، مگر یہ وہ ہجرت نہیں ہے جس کا قرآن کریم نے ہجرت اللہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ ہجرت نہیں ہے جس کا مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مختلف رنگ میں کھول کے ہمارے سامنے پیش فرمایا، اور جس کا عرفان اپنی امت کو آپ نے عطا فرمایا ہے۔ ہجرت ہوتی ہے خوف سے امن کی طرف، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جسم خوف کی حالت میں بھی رہیں اور روح خدا کی طرف ہجرت کر جائے تو انسان کو امن نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ پھر یہ دنیا کے ٹیرفز، دنیا کے قوانین، دنیا کی روکیں اور پاسپورٹ اور ویزوں کے جھگڑے ایسے انسان کو مقام امن میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ خدا کی طرف ہجرت کے لیے کوئی روک نہیں ہے سوائے نفس کی وہ دیواروں، ان دیواروں کے جو انسان خود اپنے ارد گرد کھڑا کر لیا کرتا ہے۔ بس حقیقت میں آج کے مصائب کا حل بھی، آج کی ان مشکلات کا حل بھی جو مختلف جماعتوں کو مختلف ممالک میں دکھائی دے رہی ہیں اور جن میں سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور ہجرت شرک سے توحید کی طرف ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ توحید کی طرف ہجرت کر جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن کریم آپ کے حق میں یہ گواہی دے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں رہا اور کوئی حزن ان پر باقی نہیں۔ یہ مقام مامون میں داخل ہو گئے ہیں، مقام محفوظ میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس ہجرت کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی دقتوں مصیبتوں میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر قدم جو اس ہجرت کی راہ میں آپ اٹھاتے ہیں وہ راحت کا قدم ہے، طمانینت کا قدم ہے۔ وہ لوگ جن کو برائیوں سے بالارادہ نجات حاصل کرنے کا تجربہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ پہلے اس سے بہت مشکل دکھائی دیا کرتی ہے، لیکن جب انسان عزم کر کے خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک فیصلہ کرتا ہے، اس سے مدد مانگتے ہوئے وہ برائی کو چھوڑنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تو اچانک ساری مشکلات اس کی غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے ہی راحت اور اطمینان کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جب مڑ کے دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میں کن چیزوں میں مبتلا تھا، کس مصیبت میں مبتلا تھا۔ وہ نجات کا دن ہے، لیکن جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جسے آپ نجات کا دن قرار دے کر پھر ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹی کر جائیں، اس کوشش کو ترک کر دیں۔ اور اس میں ایک لطف کی بات بھی ہے
نجات میں لطف ہے اور مزہ ہے. اگر ایک ہی نجات کا دن ہوتا تو آپ کے لطف اور مزے کا دن آپ کی زندگی میں بہت پیچھے رہ جایا کرتا, محض اس کی یادیں رہ جایا کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اس نے انسان کو یہ مضمون باریکی سے سمجھنے کی ایسی توفیق عطا فرمائی ہے, ایسی قابلیت بخشی ہے کہ ہر روز اس کے لیے کسی نہ کسی نجات کا دن ہو سکتا ہے. اور جتنا ہی وہ نجات حاصل کرتا چلا جاتا ہے, ان بندھنوں کے پیچھے جن کو وہ توڑتا ہے, کچھ اور بندھن بھی اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں. پھر وہ ان سے آزاد ہوتا ہے, پھر ان کے پیچھے کچھ اور بندھن اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں, پھر اس کے پیچھے کوئی اور بندھن دکھائی دینے لگتے ہیں. اور تب انسان کو اس کو سمجھ آتا ہے کہ کس طرح عارف کامل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہجرت کا مضمون کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جس طرح بعض دفعہ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے ایک چوٹی کے بعد دوسری چوٹی, پھر دوسری کے بعد تیسری دکھائی دیتی ہے, اور انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں اپنی طرف سے سب سے بلند نظر آنے والی چوٹی کے سر پہ پہنچ گیا ہوں, اس کے آگے پھر ایک چوٹی ہے. یہ چوٹیاں تو ختم ہو جایا کرتی ہیں. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد پھر آپ کو آسمان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا. لیکن وہ چوٹیاں جن کو سر کرنے کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے, وہ ہجرت اور توبہ کی چوٹیاں, یہ نہ ختم ہونے والی ہیں. تمام عمر کا سفر ہے, لیکن اس سفر کے ساتھ ہر دفعہ جب ایک چوٹی کو سر کرتے ہیں تو ایک عجیب راحت محسوس کرتے ہیں, ایک عجیب لذت پاتے ہیں. یہ لذتیں آپ کی زندگی میں پیچھے نہیں رہا کرتی, بلکہ آپ کا ساتھ دیتی چلی جاتی ہیں, اور ہر لذوں کا تنوع اس کے ساتھ آیا کرتا ہے. ہر بدی سے نجات کا ایک اپنا لطف ہے, اس کا ایک اپنا مزہ ہے, جو دوسری بدیوں کے نجات کا نہیں ہے, بلکہ اور قسم کی لذت آپ کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ تجربہ اگر آپ اختیار کریں کانشیسلی, یعنی بالارادہ, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بعض دفعہ انسان میکینیکلی, یعنی رسمی طور پر, اور جس طرح ایک مادی چیز کے ساتھ ایک انسان سلوک کرتا ہے, بعض بدیاں چھوڑ دیا کرتا ہے بغیر کسی روحانی تجربے کے. یہاں پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کے اوپر ایسے پروگرام آ رہے تھے کہ اب یہ تمباکو نوشی ترک کرنے کا ہفتہ ہے, اور بعض لوگ بتا رہے تھے کہ ہم نے تمباکو نوشی ترک کی اور اس طرح ہم ان تجربوں میں سے ہم گزرے, اور بعض نے اپنی لذتوں کا بھی بیان کیا. لیکن جو ہجرت اللہ کی خاطر بدیاں ترک کی جاتی ہیں, ان کی لذتیں اس سے بہت زیادہ عظیم الشان ہوا کرتی ہیں. وہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ لذتیں کیا ہیں. اس لیے اس ارادے اور اس واضح احساس اور شعور کے بغیر تو ہر انسان کوئی نہ کوئی بدی چھوڑتا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ توحید کے مضمون کو سمجھ کر اس کے ساتھ وابستہ کر کے اپنی بدیاں چھوڑنے کا پروگرام بنائیں اور اللہ کی طرف ہجرت اختیار کریں. یہ ہجرت اگر آپ اختیار کریں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت میں ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو ہمیشہ اس ہجرت کی طرف کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر اس کی رفتار کو تیز کر دیں, اگر بالارادہ اپنا محاسبہ شروع کریں اور بتوں کی نشاندہی کریں, اور پھر ان بتوں کو توڑیں اور ابراہیمی صفات کو اپنے اندر جاری کریں, پھر قرآن کریم کو پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن کریم جب ابراہیم کی بت شکنی کا ذکر کرتا ہے, کیوں اس شان سے ذکر کرتا ہے, وہ بت شکنی ہوتی کیا ہے, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید کامل کا مضمون کتنا عظیم الشان اور کتنا سر بلند کرنے والا ہے, سروں کو بلند کرنے والا ہے. اور اس کا عجز کے ساتھ بھی تعلق ہے اور سربلندی کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور بعض دفعہ یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت جمع ہو جایا کرتی. مجھے پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا ہمیشہ سے شوق رہا ہے بچپن میں, اب تو وقت نہیں ملتا, لیکن میں ہچ ہائکنگ بھی کیا کرتا تھا اور پہاڑوں پر بھی چڑھتا تھا. مجھے پتا ہے کہ سربلندی کے ساتھ ایک انکسار بھی عطا ہوا کرتا ہے. جب انسان کسی
بلند چوٹی کو سر کرتا ہے تو اس وقت روح خدا کے آسیانے پہ بچ جایا کرتی ہے، اپنی بے حقیقتی، اپنی بے بذاتی، اپنی بے بسی انسان پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ اس وقت تکبر کی بجائے کہ ہم اتنی بلندی پہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت اپنی حیثیت کی بے بذاتی کا احساس ہوتا ہے، اپنی بے بسی کا اور کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ بس توحید کامل کا سفر بہت ہی عظیم الشان سفر ہے، اور ناقابل بیان لذتیں اپنی راہوں کی ہر منزل پر رکھتا ہے آپ کے لیے۔ صرف آپ نے آگے بڑھنا ہے اور ان لذتوں سے فیضیاب ہونا ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ خدا پر توکل کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ سفر اختیار کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ نہ مصائب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، نہ دنیا پہ کسی قسم کا حقیقی غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عددی غلبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس عددی غلبے کے پیچھے غلبہ توحید نہ ہو، اور غلبہ توحید نعرہ ہے تکبیر کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ غلبہ ہے توحید اس مضمون کا نام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے توحید سے اپنے نفس کو مغلوب کر لیں، اپنی ذات میں خلا پیدا کرنا شروع کریں اور ہر خلا کو خدا سے بھر دیں، پھر آپ موحد کامل بنیں گے۔ اور اگر آپ موحد کامل بن جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ نہ امریکہ آپ پر غالب آ سکتا ہے، نہ روس آپ پر غالب آ سکتا ہے، نہ چین غالب آ سکتا ہے، نہ جاپان غالب آ سکتا ہے۔ ان ممالک کی کیا حیثیت ہے جو اپنی بقا کے لیے ان ممالک سے لٹکے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے آپ پر غالب آ سکتے؟ اس لیے ایک ہی امن کا رستہ ہے، تیزی کے ساتھ اس امن کی طرف دوڑیں، فروا الی اللہ کے مضمون کو سمجھیں۔ خدا فرماتا ہے فروا الی اللہ، فرار اختیار کرو۔ خطرات ہیں تمہیں چاروں طرف سے، ان خطرات سے بچنے کے لیے خدا کی طرف بھاگو، اور وہ خدا کہاں ہے؟ وہ آپ کے نفس میں موجود ہے، آپ کی حبل ورید سے بھی قریب تر ہے۔ اس میں ڈوبنے کی ضرورت ہے، اس میں نہا ہونے کی ضرورت ہے، اور محض یہ کہنا کافی نہیں کہ میں خدا میں ڈوب گیا اور میں خدا میں نہا ہو گیا، کیونکہ یہ سارے جھگڑے اور دلدر لے کر انسان خدا میں نہیں ڈوب سکتا۔ جس طرح بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے باہر سے واپس آتے ہیں سفر کر کے، شکار کر کے، یا ویسے گندی سڑکوں سے، کیچڑ سے گزرتے ہوئے، تو اپنے گھر میں بھی آپ ان بوٹوں کے ساتھ داخل نہیں ہوا کرتے، بعض دفعہ اس لباس کے ساتھ بھی داخل نہیں ہوا کرتے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے انگریز ذمہ داروں کو کہ ذمہ داری کے کام سے فارغ ہو کر لدے پھندے اپنے گند کے ساتھ اور اس خاص قسم کے لباس کے ساتھ جو گندا ہو جایا کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے آواز دیتے ہیں گھر میں، لاؤ میرے دوسرے کپڑے لاؤ، میرے دوسرے بوٹ لاؤ، میرے لیے پانی لاؤ۔ وہاں اپنے پرانے کپڑے اتارتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر وہ داخل ہوتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ میں داخل ہونے کے لیے اس سے بھی زیادہ نظافت کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، اور ان گناہوں کی ڈھیریوں کے ساتھ اور گندگیوں کے ساتھ انسان یہ کہہ کر خدا میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اے خدا میں تجھ میں داخل ہو۔ نہا ہم ہو گئے یار نہا میں، یہ مضمون کہنے میں آسان ہے، لیکن اسے ایک عارف باللہ ہی حقیقت میں بیان کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً خدا میں نہا ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ غیر اللہ کا تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ غیر اللہ سے جڑے ہوئے آپ کس طرح خدا میں نہا ہو جائیں گے؟ اور جب تک آپ خدا میں نہا نہ ہوں گے، غیروں کے واروں سے آپ بچ نہیں سکتے، غیروں کے حملے سے آپ پناہ میں نہیں آ سکتے۔ آپ کے وجود کا کچھ نہ کچھ حصہ اس محفوظ فصیل سے باہر رہ جائے گا جو خدا کی حفاظت کی فصیل ہے۔ بس آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم توحید کے مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اور اس رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کامل موحد بندہ بنا دے، اور تمام جماعت کے لیے بھی یہی دعائیں کریں۔ اس دعا میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، اس دعا میں اپنے مظلوم بندوں کی حفاظت کی دعا بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ جو چاہیں کر لیں، آپ میں طاقت نہیں۔ اگر آپ میں طاقت ہوتی تو ان ظالموں کو جرأت نہ ہوتی کہ آپ کے بھائیوں کو اس قسم کے دکھ دیں اور اس قسم کی تکلیفیں پہنچائیں۔
بس ایک ہی راہ ہے، آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک ہی اقدام ہے جو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے توحید کامل کے حصول کی دعا کریں اور خود مواحد کامل بن جائیں. کیونکہ اگر آپ مواحد کامل بن جائیں گے تو آپ کی ہر درد کی پکار آسمان پر سنی جائے گی، آپ کی ہر التجا مقبول ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے دکھوں کا دکھ جو آپ کے دل کو حاصل ہوگا اس پر خدا رحم اور شفقت کی نگاہ نہ کرے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے خوفناک مصائب یوں آنن فنن ٹل جاتے ہیں جیسے بعض دفعہ آندیاں بادلوں کو بکھیر دیا کرتی ہیں. اگر دل میں ایک شدید درد کی لہر دوڑے اور انسان اس وقت محسوس کر لے کہ خدا کی رحمت کی نظر اس پر پڑ گئی ہے. بعض دفعہ ابتلا کچھ دیر لمبے بھی ہو جایا کرتے ہیں، یہ بھی الگ مضمون ہے، لیکن جو مواحد ہو جائے پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے کہ جلدی سنی گئی ہے یا دیر میں سنی گئی، کیونکہ یہ بھی ایک توحید ہی کی علامت ہے. توحید میں سپردگی کا مضمون ہے، نہاں ہونے کا مضمون ہے. جب آپ خدا کے اپنے وجود کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں پھر اس پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر جانتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہونا ہے خدا تعالیٰ کی اعلیٰ اور باریک در باریک حکمتوں کے نتیجے میں ہونا ہے، اور وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس طرح ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اس مضمون کے ساتھ پھر بے چینی غائب ہو جاتی ہے، تکلیف کے ازالے ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا ہے. تو یہ بقیہ رمضان خصوصیت کے ساتھ توحید کے لیے دعائیں کریں. ہم نے تمام دنیا کو توحید سے فتح کرنا ہے. اس کے بغیر عددی غلبہ اور سیاسی غلبہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. سچے مومن کو ان غلبوں کی ایک جوتی کی نوک کے برابر بھی پرواہ نہیں ہوا کرتی. غلبہ وہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور خدا کی توحید کو بنی نوع انسان کے دلوں پر قائم کر دیں اور بنی نوع انسان کو اس توحید کے جلال سے مغلوب کر دیں. بس ہمارا سفر جو اس صدی میں اب شروع ہو چکا ہے، اس سفر کا منتہا یہ رہنا چاہیے اور اس سفر کا قبلہ ہمیشہ یہی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی ہم نے اس قبلے سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس توحید کے اختتام سے پہلے لازماً خدا کی توحید دنیا پر غالب آ جائے. ان علاقوں میں اور ان قوموں پر بھی غالب آ جائے جہاں توحید کے نعرے تو بلند ہوتے ہیں مگر دل توحید سے خالی. ان علاقوں اور ان قوموں میں بھی غالب آ جائے جہاں توحید کے تصور کے ساتھ مشرکانہ تصور مل جل گئے ہیں اور توحید کا تصور بھی خالص نہیں رہا. اور ان علاقوں میں بھی توحید غالب آ جائے جہاں ابھی تک خدا کا تصور بھی دوبارہ قائم نہیں ہو سکا، یعنی پہلی نسلوں سے اس تصور کو مٹا دیا گیا اور اب اندھی نسلیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں، کروڑ ہا کروڑ انسان ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے خالق کے وجود کے احساس سے ہی آ رہی ہیں. بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ہمارا اپنی موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان کرنا کہ ہم یہ کام کر لیں گے ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. بارہا میں نے تجربہ کیا ہے، بڑے بڑے دانشور مجھے ملنے آتے ہیں، جب ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے تو بعض دفعہ کہتے ہیں واقعی آپ کو یقین ہے کہ آپ ایسا کر لیں گے؟ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاں ہمیں یقین ہے اور اس یقین کی وجوہات ہیں. میں ان کو ماضی میں لے جاتا ہوں اور پرانے زمانوں کے سفر کراتا ہوں، ان کو مسیح کے زمانے کی سیر کراتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو پہلے بھی ناممکن تھا، ناممکن تو ضرور ہے لیکن ہو جایا کرتا ہے. یہ ناممکن وہ نہیں جو اس کو تم دنیا کی نظر سے ناممکن سمجھتے ہو، یہ اور مضمون ہے. وہ ہمدردی میں بعض دفعہ شرافت میں خاموش تو ہو جاتے ہیں لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بے یقینی باقی رہی ہے، کیونکہ یہ دانشور لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے 120 ممالک میں پھیل گئی مگر کہاں تک پھیلی، کتنا نفوذ کیا؟ ایک بھی تو ایسا ملک نہیں جہاں ان کو واقعی غلبہ اور قوت نصیب ہوگی.
اس لیے وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں، عربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، نیک ارادے ہیں، آگے بڑھو، لیکن اس دنیا تمہارے اختیار کی دنیا نہیں، تمہاری طاقت سے باہر نکل چکی ہے۔ جس رفتار سے تم اس دنیا کو توحید کی طرف لاؤ گے، اسے سینکڑوں گنا زیادہ رفتار سے یہ دنیا غیر مواحد اور مشرک اور بے دین بچے پیدا کر رہی ہو۔ اس لیے عقل کے ناخن لو، تم کیسے اس سے ایسے بڑے دعوے کرتے ہو؟ اگر دنیا کے کمپیوٹرز میں ان دلائل کو ڈالا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ آج دنیا ہمیں دیوانہ اور ان توحید کے غلبے کے انکار کرنے والوں کو فرزانہ قرار دے گی۔ لیکن ایک اور کمپیوٹر ہے، اور وہ مذاہب کا کمپیوٹر ہے، مذاہب کی تاریخ کا کمپیوٹر ہے، وہ تقدیر الہی کا کمپیوٹر ہے۔ اس میں اگر آپ یہی واقعات ڈالیں اور یہی موازنے کریں تو ہمیشہ یہ جواب آئے گا کہ یہ دیوانے، یہ کمزور، جو جن کو دنیا سمجھتی ہے کہ آج نہیں تو کل مٹا دیے جائیں گے، انہوں نے ضرور غالب آنا ہے، اور یہ بلند بانگ دعوے جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ ضرور سچے نکلیں گے، اس لیے کہ توحید کا مضمون ہی ایسا ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اس نے تو اور رنگ میں کہا ہے، مگر میں اس کو ہمیشہ توحید کے مضمون پر اطلاق پا کر کے اس کی لذت حاصل کرتا ہوں۔ ہمیں قطرہ ہیں اور ہمارے مقابل پر سمندر ہیں۔ ہماری عشرت یہ نہیں ہے کہ ان شور سمندروں میں غائب ہو جائیں اور ان کے ساتھ یکجہتی اختیار کر کے ان کی عظمتوں کو اپنی عظمت سمجھنے لگے۔ یہی پیغام ہے جو آج پاکستان ہمیں دے رہا ہے، یہی پیغام ہے جو آج بعض دوسرے عرب ممالک اور دیگر مسلمان ممالک عربوں یا غیر عربوں ہمیں دے رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں عشرت قطرہ بتاتے ہیں، تم ہمارے مقابل پر ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور قطرے کی لذت یہ ہو جایا کرتی ہے کہ وہ سمندر میں غرق ہو جائے اور اپنے وجود کو، اپنی انفرادیت کو کھو دے، پھر تم ہم جیسے ہو جاؤ گے، ہماری موجوں کے ساتھ موجیں مارو گے، ہمارے غلبوں کے ساتھ ساحلوں پہ غلبے حاصل کرو گے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، ہم اور قسم کے قطرے ہیں، ہم وہ قطرے ہیں جو توحید میں فنا ہونے والے ہیں۔ تمہارے سمندروں کے تو کنارے موجود ہیں، مگر توحید باری تعالیٰ بے کنار ہے، اس کی کوئی حدیں نہیں۔ اگر تمہارے سمندر میں غرق ہونے سے ایک قطرہ تمہارے سمندر کی سی عظمتیں حاصل کر سکتا ہے تو کیوں غور نہیں کرتے کہ توحید باری تعالیٰ کے سمندر میں غرق ہونے سے قطرہ کتنی عظیم الشان عظمتیں حاصل کر سکتا، کتنی ناقابل بیان عظمتیں حاصل کر سکتا۔ وہ عشرت ہے جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں۔ اپنے وجود کے حقیر ذرے کو، اپنی جماعت کے ایک قطرے کو اب توحید باری تعالیٰ کے ناپیدا کنار سمندر میں غرق کرتے ہیں، پھر آپ نے غالب آنا ہی آنا ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ سمندر پھر آپ کی منتیں کریں گے کہ اے قطرہ توحید ہمیں اپنے اندر داخل کر، ہم اپنی شوریدگیوں سے تنگ آئے بیٹھے، ہمیں اپنے وجود کا حصہ بناؤ، ہمیں پاک کرو، تاکہ ہم تمہارے ساتھ مل کر خدا کی توحید کے عظیم سمندر کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.